بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ زندگی اور موت کا سلسلہ اللہ پاک نے اس لیے چلایا ہے، خود کہتا ہے خلق الموت والحیات، میں نے زندگی اور موت کو بنایا، تو یہ میرے مالک کا نظام ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، آنا بھی ہے اور جانا بھی ہے۔ بڑے سے بڑی ہستیاں ایک ہی راستے سے آئیں اور بڑی سے بڑی ہستیاں ایک ہی راستے سے واپس گئیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں اللہ نے کوئی نہیں پیدا فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے سارے آدم علیہ السلام کی نسل کو دیکھا اور اس میں سے عربوں کو چھانٹا، پھر عرب کی نسل کو دیکھا، اس میں سے مضر کو چھانٹا، پھر مضر کی نسل کو دیکھا تو اس میں سے قریش کو چھانٹا، پھر قریش کی نسل کی چھانٹی کر کے اس میں سے ہاشم کو الگ کیا، پھر ہاشم کی چھانٹی کر کے اس میں سے اللہ نے مجھے وجود بخشا۔ انا خیرکم ابن و نفسا، مجھ سے بڑا کسی کا خاندان نہیں، مجھ سے بڑا کسی کا گھرانہ نہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس پر درود پڑھنے کا ہمیں اللہ نے حکم دیا۔ سبحان اللہ، یعنی میرے نبی نے جو درود سکھایا تو میرے رب کا حکم ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ اللہ کے نبی ہمیں نماز کا درود سکھا رہے ہیں۔ میرے نبی کا خاندان اتنا عظیم خاندان ہے کہ اپنی ان کی ذات کے لیے درود الگ اور ان کی اولاد کے لیے درود الگ۔ اللہم صلی علی موسیٰ وعلی آل موسیٰ، کوئی حکم موجود نہیں۔ اللہم صلی علی ہارون وعلی آل ہارون، کوئی حکم موجود نہیں۔ اللہم صلی علی داود وعلی آل داود، اور یہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ ہے میرے نبی کا خاندان جس کو اللہ نے سب سے الگ کر کے چنا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس آیت میں اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے کہ تمہارے بیچ میں ایک نبی بھیج رہا ہوں، اس جیسا کوئی خاندانی دکھا دو، اس جیسا کوئی عالی خاندان دکھا دو، اس کی نسب پیڑھی آدم تک محفوظ موجود ہو، ایسا کوئی اور دکھا دو کہ آپ کا نسب نامہ نسل محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاب بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیذی بن ذیشان بن عیسر بن اخناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ یہ میرے نبی کا نسب ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میرے نبی جس باپ کی پشت میں ہوتے آپ کا نور، اس کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا۔ اس سارے سلسلے کو اتنا اللہ نے پاک بنایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اپنے باپ عبداللہ سے آدم تک میرے کسی باپ نے بدکاری نہیں کی، پاک دامن، کسی نے بدکاری نہیں کی، پاک دامن۔ اور جس باپ کی کمر پشت میں آپ کا نور جاتا تھا وہ ماتھا روشن ہو جاتا تھا۔ حضرت ہاشم آپ کے پردادا مدینہ میں گئے ہوئے ہیں تجارت کی غرض سے، بازار سے گزرتے ہیں، سامنے سے ایک یہودی عورت آ رہی، وہ آپ کو دیکھتی تو آپ کو کھڑا کر لیتی ہے اور عجیب بات کرتی ہے، کہتی ہے ہاشم 100 اونٹ لے لے، 100 اونٹ، اور ایک رات میرے ساتھ گزار۔ کام تو بدکار عورت تو الٹا کام ہوتا ہے نا، وہ کہتی 100 اونٹ دے دے اور رات میرے ساتھ گزار۔ طوائف کا مسئلہ تو ایسا ہوتا ہے، اور وہ کہہ رہی ہے 100 اونٹ لے لے اور ایک رات میرے ساتھ گزار۔ وہ حیران پریشان ہو گئے، کہنے لگے بی بی
تو مجھے زنا کی دعوت دیتی ہے، میں سردار عزت دار آدمی ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ 2 دن بعد انہوں نے وہاں شادی کی بنو نجار میں حضرت سلمہ کے ساتھ، تو اس سے حمل ٹھہرا عبد المطلب کا، تو وہ نور ادھر منتقل ہو گیا۔ چند دن گزرے، بازار سے جا رہے تھے، وہ عورت آگے سے آ رہی تھی، تو آپ نے اس کو کھڑا کر لیا اور فرمایا بی بی تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہے تو حلال کریں، آؤ شادی کر لیتے ہیں۔ تو اس نے یوں دیکھا اور کہنے لگی ہاشم مجھے غلط نہ سمجھنا، میں کوئی بازاری عورت نہیں ہوں، عزت دار ہوں، میں نے جو تمہیں رات کی پیشکش کی تھی وہ تیرے ماتھے پر آخری نبی کا نور تھا، میرا جی چاہا وہ امانت میرے پیٹ میں آ جائے، پر وہ تو سلمہ لے گئی، جاؤ مجھے کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ واقعہ آپ کے باپ کے ساتھ پیش آئے۔ حضرت عبداللہ بازار میں تشریف لے جا رہے ہیں تو ایک عورت نے آپ کو دیکھا تو کہنے لگی عبداللہ تیری جان بچانے میں 100 اونٹ لگے تھے، تو وہ 100 اونٹ میں دیتی ہوں، وہ تم ایک رات میرے ساتھ گزار لو، جو پیشکش دادے کو ہوئی وہ پوتے کو ہوئی۔ 100 اونٹ تیری جان بچانے پہ لگے تھے۔ وہ جان بچانے پہ کیسے لگے تھے؟ مکے پر قبضہ تھا بنو جرہم کا، تو اس کے بعد بنو خزاعہ نے اس پہ حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، جب وہ بھاگے بنو جرہم تو انہوں نے جو تھا کنواں زمزم وہ بند کر دیا، اس میں مٹی ڈال دی، پتھر ڈال دیے، برابر کر دیا، اور 300 سال وہ چشمہ بند رہا، 300 سال وہ کنواں بند، 300 سال۔ جب حضرت عبد المطلب مکے کے سردار بنے، حضرت ہاشم کے انتقال کے بعد، تو انہوں نے خواب دیکھا، کوئی کہہ رہا ہے پاک پانی نکالو، اور خواب ختم ہو گیا۔ اگلے دن پھر خواب دیکھا، کوئی کہہ رہا ہے پاک پانی نکالو، اور آنکھ کھل گئی۔ تیسرے دن پھر خواب دیکھا، کوئی کہہ رہا ہے پاک پانی نکالو، تو اب آنکھ نہیں کھلی۔ آپ نے خواب میں پوچھا وہ پاک پانی کیا ہے، کدھر ہے؟ تو آواز آئی کل تم بیت اللہ کے بیٹھنا صحن میں، ایک کوا آئے گا، وہ آ کر ایک جگہ 3 دفعہ ایسے ٹک 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 کرے گا، چونچ سے ٹھونگ مارے گا، جہاں وہ ٹھونگ مارے گا وہاں وہ پاک پانی ہے جو اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلا تھا۔ آنکھ کھل گئی۔ صبح انہوں نے سرداروں کو اکٹھا کیا اور کہا بھائی میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو نہ صبح ہوئی تو جا کے بیٹھ گئے بیت اللہ میں، تو بالکل کوا آیا، بیٹھا، اور 3 دفعہ ٹک 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 اور اڑ گیا۔ تو انہوں نے فوراً اپنے خاندان کو اکٹھا کر کے کہا کہ وہ جو ابراہیم علیہ السلام کا زمزم کھلا تھا اور اسماعیل کے ایڑیوں سے نکلا تھا کنواں، وہ یہاں ہے، آؤ اس کو کھو دیں۔ تو سارے کہنے لگے 300 سال لگ ٹپ گئے، پہاڑی کنواں کتھے رہ گیا بابا، ایک کم آپا کولو نہیں ہوندا۔ انہوں نے کہا تم کرو نہ کرو، میں نے تو خواب دیکھا ہے، مجھے کرنا ہی کرنا ہے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو لے کر کام شروع کر دیا۔ اس وقت ان کے صرف ایک بیٹے تھے، ان کا نام ہے حارث۔ اب 2 پیو پتر اگو پتھراں نال واسطہ لڑ کدالاں نال تھک پے۔ ایک دن تھک ہار کے بیٹھے تو کہنے لگے وہ بھی کوئی سردار ہے جس کی اولاد نہ ہو۔ ہمارے یہاں تو ہے نا کم بچے خوشحال کرانا، میں کہتا ہوں نیک بچے خوشحال کرانا۔ وہ ایک ہی تو ہوئے سپ ورگا، خوشحال ہوئے گا؟ ایک ہی بیٹا ہو اور نافرمان ہو، اس گھر میں خوشی آئے گی؟ اور 10 بچے ہوں اور فرما بردار ہوں، کتنی خوشی ہوگی؟ کم بچے خوشحال کرانا نہیں، نیک بچے خوشحال کرانا۔ چھوٹا خاندان زندگی آسان ہے، سارے تو انہوں بیوقوف بنا رہے ہیں۔ چھوٹے خاندان سے زندگی آسان نہیں ہوتی، نیک خاندان زندگی آسان۔ کہنے لگے وہ بھی کوئی سردار ہے جس کی اولاد نہ ہو، اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے، ایک کو اللہ کے نام پہ ذبح کر دوں گا۔ اللہ نے 10 کے 15 دے دیے۔ جب وہ سارے جوان ہو گئے تو ان کو اکٹھا کر لیا کہ دیکھو بچوں، میں نے قسم اٹھائی تھی کہ
کہ جب مجھے اللہ نے 10 دیے تو ایک کو ذبح کروں گا، اب تم 15 ہو، تم تیار ہو ذبح ہونے کے لیے؟ تو ذرا فرما برداری کا حال دیکھو، زمانہ کفر ہے، زمانہ ہماری اولاد تو ہمیں پانی پلا کے راضی نہیں ہے، اور وہ زمانہ کفر ہے، اور کہتے ہیں ابا جس کا ہاتھ پکڑے گا وہ ذبح کے لیے تیار، ذبح کے لیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں نا قرآن اندازی کروں گا، تو انہوں نے سب کے نام لکھ کر نا قرآن ڈالا، تو قرآن نکلا حضرت عبداللہ کا، میرے نبی کے والد محترم، اور یہ سب سے زیادہ پیارے تھے آپ کو، عبد المطلب کو دل ان کا مٹھی میں آ گیا، لیکن سرداری کی شان اور سرداری بول، انہوں نے چھری اٹھائی اور کھڑے ہو کے یہ دیکھا تو مکے میں کوہرام مچ گیا، عورتیں آ گئیں، عرب سردار آ گئے۔ ایک عرب سردار بیچارے کو ایمان تو نصیب نہ ہوا، ان کے بیٹے بہت بڑے صحابی بنے، عمر بن عاص بن وائل، تو عاص بن وائل وہ سامنے آ گیا، کہنے لگا عبد المطلب یہ کام نہیں ہوگا، تو عبد المطلب فرمانے لگے یہ کام ہوگا، یہ سردار کا بول ہے، یہ پورا ہوگا۔ تو عاص بن وائل کہنے لگے تیرے اگو کڑا کمی کھلوتا، ابھی سردار کھلوتا ہے، میں یہ کام نہیں ہونے دوں گا۔ تو وہاں جھگڑا شروع ہو گیا، سارے مکے والے عاص بن وائل کے ساتھ ہو گئے، عبد المطلب تنہا رہ گئے۔ پھر کہنے لگے بس پھر ایک شرط ہے کہ وہ نجران میں جو ایک کاہنہ ہے قطبہ، وہ اگر کہہ دینا کہ اس کو چھوڑ دو تو چھوڑوں گا، ورنہ میں اسے ذبح کروں گا۔ تو مکے کے سورا مجمع، بہت بڑا مسارہ تو نہیں، بہت بڑا مجمع قریش کا، نجران کئی 100 میل دور ہے، وہ وہاں پہنچا اس کاہنہ کے پاس۔ نجومی ٹائپ لوگ ہوتے تھے، اس کو کاہنہ کہتے تھے۔ تو کہا بھائی یہ ہمارا مسئلہ ہے، اس کا باپ کہتا ہے میں نے ذبح کرنا ہے، ہم کہتے ہیں یہ کام ظلم میں نہیں ہونے دیں گے، تو اب بتاؤ ہم کیا کریں؟ تو اس نے بڑا عجیب فیصلہ دیا، اس نے کہا یہ بتاؤ جب تمہارے یہاں کوئی قتل ہو جاتا ہے تو قتل کا معاوضہ کتنا ہے؟ کہا جی 10 اونٹ، یعنی ایک آدمی کا کوئی عزیز قتل ہو جاتا ہے تو وہ بدلہ نہیں لیتا، کہتا مجھے معاوضہ چاہیے، تو کتنا دیتے ہو؟ کہا جی 10 اونٹ۔ تو اس کتبہ نے، اس کاہنہ نے کہا تم ایسا کرو 2 پرچیاں لو، ایک پہ لکھو عبداللہ اور ایک پہ لکھو 10 اونٹ اور قرعہ ڈالو اور دیکھو کس کا نام نکلتا ہے۔ اگر عبداللہ کا نام نکلے تو پرچی پہ 10 اونٹ اور بڑھا دو، پھر بھی اگر عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اونٹ اور بڑھا دو، جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے تم پرچیوں پہ 10 بڑھاتے جاؤ، جب اونٹوں کا والی پرچی نکلے تو اس پر جتنے لکھے ہوں وہ ذبح کر دینا اور عبداللہ کی جان بخشی۔ یہ فیصلہ سب کو بڑا پسند آیا۔ تو بیت اللہ کے در و دیوار نے عجب تماشا دیکھا، سارا مکہ اکٹھا، عبد المطلب نے 100 اپنے اونٹ ذاتی صفا پہاڑ کے دامن میں کھڑے کر دیے اور اس میں 10 اونٹ ایک طرف کر دیے، اور پرچی نہیں ہوتی تھی، تیر ہوتے تھے، تو ایک تیر پہ لکھا عبداللہ بن عبد المطلب اور ایک تیر پہ لکھا 10 اونٹ، اور وہ قرعہ ڈالنے والا بھی اسپیشل آدمی تھا، وہ اسپیشل آدمی تھا۔ تو اس کو قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب، اس کو انصاب کا لفظ قرآن دیتا ہے، یہ قرآن اندازی کی جو قسم تھی، والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ تو اس نے وہ ترکش میں چھوٹا سا سوراخ ہوتا تھا، تو اس نے ایسے ایسے ہلا کے جو جھٹکا دیا تو تیر باہر نکلا، جلدی سے اٹھا کے دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا عبداللہ، تو دوسرا تیر نکال کے اس پر لکھا 20 اونٹ، اور ادھر 10 اونٹ نکال کے ادھر کر دیے، ادھر 20 ہو گئے۔ پھر جھٹکا دیا اس نے، اور جب اونٹ تیر اٹھا کے دیکھا تو لکھا تھا عبداللہ، پھر 30 کر دیے، اور ادھر لکھا 30 اونٹ، پھر جھٹکا دیا تو نکلا عبداللہ، تو ادھر 40 کر دیے، ادھر بھی لکھا 40 اونٹ، پھر جھٹکا دیا نکلا عبداللہ، ادھر 50 کھڑے کر دیے، ادھر لکھا 50 اونٹ، پھر جھٹکا دیا تو نکلا عبداللہ، تو ادھر 60 کر دیے اور ادھر لکھا 60 اونٹ۔ اب سارے مکے والوں کے رنگ فق اور دل دھک دھک کہ یہ کیا ہو رہا ہے، عبداللہ 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 ہی نکلیا جا رہا ہے، بنے گا کہ؟ پھر دوبارہ جھٹکا دے کے پھینکا تو نکلا عبداللہ، تو ادھر کر دیے 70 اور ادھر لکھ دیا 70، پھر جھٹکا کر دیا تو نکلا عبداللہ، تو 80 کر دیے، پھر جھٹکا دیا عبداللہ تو 90 کر دیے، پھر جھٹکا دیا عبداللہ تو 100 کر دیے۔ تو عبد المطلب کے ماتھے پر بھی پسینہ آ گیا، ہن تو اٹھ ہی مک گئے، ہن کی بڑھنا ہے، 100 اونٹ کوئی تھوڑی جی گل تو کوئی نہیں ہے اس زمانے میں خاص طور پر۔ تو سب مکے والوں کے رنگ زرد ہو گئے کہ اب کیا ہوگا، سبحان اللہ۔
اب جو پھینکا تو اٹھا کے دھڑکتے دل کے ساتھ دیکھا تو نکلا 100 اونٹ. عبداللہ والا تیر نہیں نکلا، 100 اونٹ والا تیر نکلا. سب نے نعرہ لگایا، ہو گیا کام. عبد المطلب کہنے کہ ہویا نہیں، حلیم ایک باری اور کرنا ہے. دوبارہ ڈالا، دوبارہ پھینکا تو نکلا 100 اونٹ. سب نے کہا ہو گیا کام، کہا نہیں حل ہی نہیں ہویا، ایک باری اور کرنا ہے. پھر تیسری دفعہ ڈالا، پھر پھینکا تو نکلا 100 اونٹ. تو پھر اس پر سب نے سجدہ شکر ادا کیا اور عبد المطلب نے اپنے ہاتھوں سے 100 اونٹ ذبح کیے اور تقسیم کی، اور حضرت عبداللہ کی جان بچی. اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے ایک عورت کہتی ہے عبداللہ ایک رات میرے ساتھ گزار لے، اور 100 اونٹ جو تیرے اوپر قربان کیے گئے تھے وہ میں نقد دیتی ہوں 100 اونٹ، اور ایک رات میرے ساتھ گزار لے. وہ بھی کون تھی؟ شریف زادی تھی، پہلی کتابوں کی جاننے والی تھی. اب حضرت عبداللہ کے ماتھے پر نور نبوت دیکھا تو اس کا جی چاہا کہ یہ نور میرے پاس آ جائے. تو حضرت عبداللہ نے وہی جواب دیا جو ان کے دادا نے جواب دیا تھا کہ میں عزت دار ہوں، میں پیکر شرافت ہوں، یہ گناہ مجھ سے نہیں ہوگا. تو میرے بارے میں غلط سمجھی ہے. چند دن بعد حضرت آمنہ سے شادی ہوئی اور حمل ٹھہر گیا اور نور نبوت حضرت آمنہ کے پیٹ میں شفٹ ہوا. وہ عورت بازار میں ملی، وہی کہانی سیم. حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ تم اس سے شادی کر لے. تو اس نے بھی کہا عبداللہ مجھے غلط نہ سمجھو، میں پاک دامن عورت ہوں، میں نے تیرے ماتھے پر نور نبوت دیکھا تھا، میرا جی چاہا وہ میرے پاس آ جائے. پر وہ آمنہ کو مبارک ہے، وہ آمنہ لے گئی، مجھے غلط نہ سمجھنا. اس طرح میرے نبی پاکیزہ نسبتوں کے ساتھ اور اپنے نور کے ساتھ اپنے امباب دادے پردادے کی نسل سے ہوتے 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 میں نے آپ کو پوری پیڑھی سنائی. کسی نبی کا اس طرح نسب نامہ محفوظ نہیں ہے آدم علیہ السلام تک جیسے میرے نبی کا نسب نامہ محفوظ ہے. کسی نبی کی ادائیں محفوظ نہیں ہے جیسے میرے نبی کی ادائیں محفوظ ہیں. کسی نبی کا ایسا حلیہ محفوظ نہیں جیسے میرے نبی کا حلیہ محفوظ ہے. رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا ولم تزر به سعلا وسيم قسيم في عينيه دعج في صوته سهل في أشفاره وطف في لحيته كثافة في عنقه سطع وسيم قسيم سبحان الله أزج أقرا أحول أكحل إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار. کیا خوبصورت من انفسکم کی شرح میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑھیا نے آپ کا حلیہ بیان کیا کہ میں نے ایک ہستی کو دیکھا، مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا ہو. سبحان. حسن غلام، جوانی آپ پر فدا، نورانی چہرہ، خوبصورت آنکھ، لمبی پلکیں، گلابی ہونٹ، چاند کی طرح چمکتے ہوئے دانت، خوبصورت داڑھی، لمبی گردن، گلابی گال، مسکرائیں تو موتی اور پھول جھڑیں، بولیں تو نور چھا جائے، خاموش ہو تو وقار چھا جائے. کشادہ ماتھا، گول بھویں، بغیر بال کے، خوبصورت سر، گھنگریالے نیم گھنگریالے بال، سوال بطن و صدر، سینہ پیٹ برابر، سیدھا قد، حسن و جمال کے پیکر. بولتے تھے تو نور ہی نور چھا جاتا تھا، خاموش ہوتے تو ہیبت وقار چھا جاتا تھا. آنکھوں کے بال بڑے لمبے خوبصورت تھے، آنکھیں ادعج اشکل احور اکحل ابرج انجل. یہ میرے نبی کی اہدب 7 الفاظ ہیں میرے نبی کے آنکھوں کے لیے، 7 الفاظ. اور 7 الفاظ کا ایک مطلب ہے کہ اللہ نے دنیا میں ایسی آنکھ کسی کو نہیں عطا کی تھی جیسے اپنے نبی کو عطا. آپ کی آمد بھی عجب ہے. سارے حمل کے دوران حضرت آمنہ فرماتی ایک دن مجھے حمل کا بوجھ محسوس نہیں ہوا، ایک دن بھی حمل کا بوجھ محسوس نہیں ہوا. اور جس دن آپ پیدا ہو رہے ہیں، آپ کے والدہ کے سرانے آپ کی لیڈی ڈاکٹر شفا بنت عمر یا شفا بنت اسد، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں، وہ موجود ہیں. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 9 مہینے کی رکاوٹ ہوتی ہے تو بہت ساری گندگی ماں کے پیٹ سے نکلتی ہے جس کو آمل کہتے ہیں. پھر اسی میں سے بچہ لتھڑا ہوا پیدا ہوتا ہے اور وہ سارا گندگی میں بھرا ہوتا ہے. پھر اس کو پکڑ کے دھوتے ہیں، نہلاتے ہیں، صاف کرتے ہیں، پھر ماں کو صاف کرتے ہیں. لیکن میں قربان جو محمد مصطفیٰ کی پاکیزگی پر، طہارت پر، آپ پیدا ہوئے ایک قطرہ ماں کے پیٹ سے باہر نہیں نکل گندگی کا. اور آپ پیدا ہوئے نہلائے ہوئے، آپ کو باہر نہیں نہلایا گیا، آپ پیدا ہی نہائے ہوئے آئے.
اور جب آپ جیسے جیسے آپ باہر آ رہے تھے کمرے میں نور پھیل رہا تھا، اور جب آپ پورے باہر آ گئے تو پورے کمرے میں روشنی، نور اور خوشبو پھیل گئی، اور آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی، ماں کے پیٹ، ناف اور آنت ملی ہوتی ہے نا، اس کو باہر کاٹتے ہیں، آپ کی باہر نہیں کاٹ گئی، ماں کے پیٹ سے کٹ کے آئے۔ ختنہ بچہ پیدا ہو تو اس کا ہفتے مہینے سال بعد ختنہ ہوتا ہے، میرے نبی ماں کے پیٹ سے ہی ختنہ کروا کے آئے، سبحان اللہ۔ اور دائی نے پکڑ کے ماں کے پہلو میں لٹایا تو آپ کی عمر 15 منٹ 20 منٹ، جو ہی لٹا کے پیچھے ہٹی تو آپ نے ایک دم پوری طاقت سے پلٹا لیا، الٹے نہیں ہوئے، سجدہ کیا۔ ایک ہو نا بچہ الٹ جائے اور منہ ہیٹھاں تے پیٹ دے والے پہ، نہیں ایسا نہیں، آپ نے ایسے سجدہ کیا پورا سے، گھٹنے اٹھا لیے، گوڈے اٹھائے ہوئے ہیں، کمر کو اٹھایا ہوا ہے، جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں اس طرح لمبا سجدہ کیا۔ ماں بھی ڈر گئی، دائی بھی ڈر گئی۔ اس کے بعد آپ نے یوں سر اٹھایا، سینہ ایسے کیا اور اس ہاتھ کا سہارا لیا۔ یہ معصوم بچہ ہے، ایسا کام تو 6 مہینے کا سال تک بچہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے اس ہاتھ پہ آسرا دیا اور یوں چھاتی کو اٹھایا اور سیدھا ہاتھ اوپر کیا اور انگلی کو یوں اٹھایا تو سارے چاروں طرف نور ہی نور پھیل گیا، اور پھر آپ یوں گرے اور وہی معصوم بچہ۔ میں کہا کرتا ہوں میرے نبی نے آتے ہی پیغام دیا، اے میری امت، فیصل آباد نماز لے کر آؤں گا، چھوڑنا نہیں۔ اور بڑے درد کی بات ہے 90% میرے نبی کی امت نماز چھوڑ گئے، 100 میں کوئی 10-12 پڑھتے ہیں، ورنہ کیا عورتیں کیا مرد نماز چھوڑ گئے۔ اور آپ نے آتے ہی سجدہ کیا تو ماں نے اٹھا کے گود میں لے لیا۔ بھئی کی چکر ہے، ڈر بھی ہے تھوڑا اور حیرت بھی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ گود میں لے لیا، گود میں لیا تو ایک دم گھر کی چھت پھٹی اور ایک بادل اندر آ گیا۔ بادل کیا تھا؟ یہ جو ہماری سردیوں میں دھند ہوتی ہے نا، 2 فٹ تے نظر نہیں مطلب کی شے، اس کو عربی میں غمام کہتے ہیں، جسے ہم یہاں فوگ کہتے ہیں، فوگ یا دھند یا کوہر۔ تو وہ پورے کمرے میں پھیل گئی اور میرے نبی نظر نہیں آ رہے، ماں کی گود میں نظر نہیں آ رہے، اور دھند میں سے آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب میں پھرا دو، لیعرفوا باسمہ و نعتہ و صورتہ، اور ساری دنیا کو اس کی پہچان کرا دو اور بتا دو، ان کے پیچھے جو چلے گا وہ کامیاب ہوگا، باقی سب ناکام ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ وہاں نسب نہیں چلتا، وہاں غلامی رسول چلتی ہے۔ ابو لہب کوئی نسب میں کمی ہے؟ قریشی، عرب، ہاشمی، چاچا۔ اللہ نے کہا تبت جدا ابی لہب وتب، بلال حبشی، ابن حبشی، غلام ابن غلام۔ اور میرے نبی نے فرمایا بلال، میں میدان محشر میں چلوں گا براق پر اور دنیا چلے گی پیدل، اور بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا۔ اور جب میدان حشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا۔ جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری اونٹنی کی رسی بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو پکڑ کے میرے ساتھ چلے گا۔ آواز آئی، اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو، دنیا کو بتا دو، فیصل آباد والوں کو بتا دو کہ ان کے پیچھے چلو گے تو کام بنے گا ورنہ نہیں بنے گا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس کے بغیر کام نہیں بنے گا۔ اور سنو آگے کیا خوبصورت کلام آیا، آواز آئی، اسے آدم کے اخلاق دو، اسے شیس کی معرفت دو، اسے نوح کی بہادری دو، اسے ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، اسے صالح کی فصاحت دو، اسے لوط کی حکمت دو، اسے اسحاق کی رضا دو، اسے یعقوب کی بشارت دو، اسے یوسف کا حسن و جمال دو، اسے موسیٰ کا جاہ و جلال دو، اسے دانیال کی محبت دو، اسے الیاس کا وقار دو، اسے ایوب کا دل دو، اسے داؤد کی میٹھی زبان دو، اسے یحییٰ کی پاک دامنی دو، اسے یونس کی اطاعت دو، اسے عیسیٰ کا زہد دو، اور اسے تمام نبیوں کے اخلاق اور تمام نبیوں کا علم اور تمام نبیوں کی صفات جو تقسیم ہوئیں وہ ساری اس بچے کے سینے میں اتار دو۔ جو بچہ آدھے گھنٹے میں 1,24,000 نبیوں کو جو ملا لے لیا ہو اور پھر 63 سال آگے سفر کیا ہو، میں اسے بیان کروں گا یا اور دنیا میں کوئی بیان کرے گا؟ ہماری تو
اوقات ہی نہیں، بساط ہی نہیں، ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ یا خود میرا رب اپنے حبیب کی نعت خوانی کرتا ہے، میری آپ کی کیا حیثیت؟ میرے دیس کا شاعر اتنا ہی بولے گا جتنی اس کی اوقات، کسی بھی دیس کا شاعر اتنا ہی بولے گا جتنی اس کی اوقات ہے۔ میرا رب کیسے قرآن میں اپنے نبی کو بیان کرتا، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ میرا رب اپنے نبی کی نعت خوانی کر رہا ہے۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صرف آپ نہیں، آپ کے صحابہ کی تعریف کر رہا ہے کہ اس کے جو ساتھی ہیں وہ کیا کیا صفات والے ہیں۔ پھر آپ کے گھر کی تعریف کر رہا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ اللہ اپنے نبی کے گھر کو کہہ رہا ہے ویطہرکم تطہیرا۔ اے آل محمد، اے اہل بیت محمد، اے آل محمد، ہم نے آپ کو ہر قسم کی برائی سے پاک کر دیا۔ میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا یوں علی کا ہاتھ پکڑ کے، علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں، اور میرے اور میری اولاد کو بچا بت پرستی سے، اور اللہ اپنے حبیب کے گھر کی پاکیزگی کے اعلان کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا رب قرآن میں اپنے نبی کو کیسے بیان کرتا ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ، تؤمنون باللہ ورسولہ، آمنوا باللہ ورسولہ، من یعص اللہ ورسولہ، من یحادد اللہ ورسولہ، من یشاقق اللہ ورسولہ، سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، لا تخونوا اللہ والرسول، فلا اقسم والنجم اذا ہوا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ نعت خوانی ہے میرے اللہ کی اپنے نبی کے لیے، یہ میرے اللہ کی نعت خوانی۔ سبحان اللہ۔ میں نے ترجمہ نہیں کیا کہ بس تم صرف سننے کا مزہ لو کہ میرے اللہ نے اپنے حبیب کو کیسے بیان کیا، کس طرح بیان کیا۔ میں جب بھی جاتا ہوں روضہ مبارک پر تو سلام پیش کرتا ہوں تو پوری پیڑھی پڑھ کے سلام پیش کرتا ہوں۔ محمد بن ابیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فار بن مالک بن نذر بن معد بن عدنان، آخر تک ساری پیڑھی پڑھ کے سلام پیش کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ کا مراسی بن کے زندہ رہنا چاہتا ہوں اور آپ کا مراسی بن کے مرنا چاہتا ہوں۔